الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے اور جنت انعام کی جگہ ہے. دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے. دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے. دنیا مٹی گارے سے بنی اور فنا ہونے والی ہے، جبکہ جنت سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. دنیا کو امتحان گاہ کہا گیا. فرمایا الدنیا دار المحن، دنیا امتحان گاہ ہے. آپ جانتے ہی ہیں کہ طالب علم جب امتحان دینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو ایک کوسچن پیپر دیا جاتا ہے. وہ اپنی آنسر شیٹ کے اوپر ان کوسچنز کے آنسر لکھتا ہے. پھر ممتحن اس کو چیک کرتا ہے. جو سوال ٹھیک ہوں تو نمبر مل جاتے ہیں اور جوابات غلط ہوں تو پھر وہ نمبر کاٹ دیے جاتے ہیں. بالآخر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ کامیاب ہے یا ناکام ہے. اب یہ دنیا بھی انسان کے لیے امتحان گاہ ہے، مگر یہاں کوئی لکھا ہوا کوسچن پیپر نہیں ملتا اور ہم ظاہری طور پر کسی آنسر شیٹ کے اوپر اس کے آنسر نہیں لکھتے، بلکہ یہاں کی ترتیب اور ہے. یہاں اللہ تعالی حالات کی شکل میں بندے پر سوالات بھیجتے ہیں اور ان حالات کے رد عمل میں بندہ جو کرتا ہے وہ اس کا جواب ہوتا ہے. مثلا خوشی کے حالات بھیجے، یہ ایک کوسچن تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس خوشی میں حدود شریعت سے باہر نکل جاتا ہے یا اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ بنتا ہے. اگر اس نے شکر ادا کیا تو اس کا جواب ٹھیک، اور اگر فخر تکبر عجب میں آ گیا تو اس کا جواب غلط. اسی طرح اللہ تعالیٰ بسا اوقات بندے کے اوپر بیماری، مشکل، پریشانی بھیج دیتے ہیں. یہ ایک کوسچن ہوتا ہے. دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے جواب میں یہ بندہ کرتا کیا ہے. اگر تو بیماری کے جواب میں اس نے اللہ تعالیٰ کے شکوے شروع کر دیے تو اس کا جواب غلط، اور اگر اس نے صبر کر لیا تو اس کا جواب صحیح. اب یہ امتحان میرا اور آپ کا ہر وقت ہو رہا. ہر دن میں
حالات بدل بدل کے آ رہے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دن ہم انسانوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. کوئی صحت مند ہے تو کوئی بیمار ہے، کوئی دے رہا ہے کوئی لے رہا ہے، کسی کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، کسی کو نوکری مل رہی ہے، کسی کو لاس ہو رہا ہے، کسی کو پروفٹ ہو رہا ہے. جس حالت میں بھی جو بندہ ہے وہ اس کے لیے امتحان ہے. آسان اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں تو یہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی آزمائش کے حالات آ جائیں تو یہ اس کے اوپر صبر کرے. صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی. چنانچہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شاہی دی کہ جیسی شاہی کسی اور کو ملی نہ. انسانوں کے بادشاہ، جنوں کے بادشاہ، ہوا ان کی ماتحت ہے. ایک شان تھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی. انہوں نے ان تمام نعمتوں میں اللہ رب العزت کی بندگی کی تو اللہ نے قرآن مجید میں ان کو نعم العبد کہا، میرا کتنا اچھا بندہ. اور ایوب علیہ السلام پر دنیا میں امتحان آیا، بیوی فوت ہو گئی، بچے فوت ہو گئے، گھر گر گیا، باغات ختم ہو گئے، خود بھی بیمار ہو گئے. عجیب امتحان آیا، مگر اس امتحان میں انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ کی یاد میں لگے رہے. اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے لیے 3 لفظ استعمال کیے اور ان کی تعریف کرنے کا حق ادا کر دیا. کون سے 3 لفظ؟ فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، میرا کتنا اچھا بندہ. انہ اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا. تو نرم بستر اور شاہی میں رہ کر کوئی اللہ کا شکر ادا کرے تو وہ بھی نعم العبد ہے، اور کوئی مصیبتوں اور پریشانیوں میں صبر کر کے اپنے رب کو راضی کر لے تو وہ بھی نعم العبد ہے. مگر ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت خوشی ملتی ہے تو ہم اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنی طرف کرتے ہیں. مثلا اگر ایک بچہ نوکری کے انٹرویو میں کامیاب ہو گیا، اب آپ اس کو بلا کر پوچھیں کہ سناؤ بھائی کیا ہوا، کہے گا جی اس نے یہ کوشچن پوچھا تو میں نے یہ جواب دیا، پھر اس نے یہ پوچھا تو میں نے یہ دیا. آپ کی ہر بات کے جواب میں میں نے. اب وہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر رہا کہ میرے مالک نے مدد کی، انٹرویو میں کامیاب ہو گیا، میں نے. اب یہ انتصاب جو اس نے اپنی طرف کیا یہ غلطی کر رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ موقع کے مطابق اچھی بات اس کے ذہن میں نہ ڈالتے تو یہ کیسے ٹھیک انٹرویو دے سکتا تھا. اچھوں کے دماغ گھوم جاتے ہیں، موقع کی بات ہی نہیں نکلتی ان کی زبان سے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ایسا ناشکرہ یہ انسان ہے کہ اگر بالفرض انٹرویو میں ناکام ہو جائے، اب نہیں کہتا کہ مجھے جواب دینا نہیں آیا، میں پزل ہو گیا، کنفیوز ہو گیا، میں ٹینشن میں تھا، مجھے مشکل پیش آئی. نہیں، اب سارا بوجھ اللہ. کیا ہوا جی؟ وہ جی اللہ کی مرضی. یعنی جو الٹا کام وہ معاذ اللہ اللہ کی مرضی، اور جو اچھا کام میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. یہ ہماری کوتاہی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں آزما رہے ہیں.
ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ہر اچھی بات کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید کا جو ہے وہ اسلوب یہی ہے. فرمایا الذی هو یطعمنی ویسقین، وہ ذات جو مجھے کھلاتی ہے پلاتی ہے. فَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ یشفین، وہ مجھے شفا عطا کروا دیتا. اب بھائی بیماری بھی تو اللہ کی طرف سے ہے نا، مگر یہ نہ کہا گیا، ادب سکھا دیا کہ دیکھو کھانا پینا نعمت تھی، اللہ کی طرف منسوب کر دیا. اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو یہ ایک نکتے کی بات ہمیں سمجھنی چاہیے تاکہ ہم ڈے ٹو ڈے اس امتحان میں کامیاب ہوں اور ہمارے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جائیں. یہ مفت کی نیکیاں ہیں جو بڑی آسانی سے بندے کو مل جاتی ہیں، اس لیے کہ حالات آتے ہیں ان کو بندہ روک تو سکتا نہیں. کوئی یہ چاہے کہ حالات مختلف نہ آئیں، برے نہ آئیں اور وہ رہے دنیا میں، تو یہ ممکن نہیں. یہ ایسا ہی ہے کوئی کہے کہ میں دریا میں رہوں مگر پانی گیلا نہ کرے. بھائی دریا میں ہو تو پانی تو گیلا کرے گا. اس دنیا کا نام ہی مسائلستان ہے. ہر بندے کے پاس مسئلے. آپ دنیا کے کسی چھوٹے بڑے سے پوچھ لو، اسی کے پاس مسئلے ہوں گے. نوعیت مختلف ہوتی ہے، مسئلے ہر کسی کے پاس. چلیں ایک چھوٹے بچے سے پوچھیں، بھئی آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ؟ کہے گا جی بڑا پریشان ہوں، امی مجھے گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتی، بھائی جان پہ کوئی پابندی نہیں، مجھ پہ پابندی، میں اکیلا نہیں باہر جا سکتا، میں کھیل نہیں سکتا، ہمسائے کا دوست انتظار کرتا رہتا ہے، امی مجھے جانے نہیں دیتی، میں بڑا پریشان ہوں. بس تھوڑا سا بڑا ہو جاؤں نا اور مجھے امی باہر جانے دے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے. چلیں اب وہ ذرا بڑا ہو گیا، پڑھنے والا بن گیا. اب اس سے پوچھیں کہ جناب اب کوئی مسئلہ؟ کہے گا جی بس بڑا پریشان ہوں، پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق کسی کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں جی، بالکل میرا دل نہیں کرتا پڑھنے کو، دعا کرو جی. اور میں پڑھتا بھی ہوں نا جی تو پتہ نہیں میں امتحان کے کمرے میں جا کے بھول جاتا ہوں، تو نسیان کی بھی مرض ہے. تو دعا کر دو بس یہ کسی طرح پڑھائی کا مسئلہ ختم ہو جائے نا، پھر میں ٹھیک ہوں. چلیں یہ یونیورسٹی کالج سے پڑھ لکھ کے فارغ ہو گیا. اب بتائیں بھئی اس وقت کوئی مسئلہ؟ وہ جی 8-10 جگہ میں نے اپلیکیشن دی، انٹرویو بھی دیا، کہیں سے جاب آفر ہی نہیں آ رہی، امی بھی بڑی پریشان، میں بھی بڑا پریشان. دعا کرو کہیں مجھے اچھی جاب مل جائے. جاب مل گئی، اچھی تنخواہ ہے، سیٹل ہو گیا، گھر بن گیا. اب بھائی کوئی پریشانی؟ اور جی بس امی چاہتی ہے میری شادی کر دے، ہم نے ایک جگہ پرپوزل بھیجی ہے، اس کا ابو نہیں مان رہا، بس دعا کرو کسی طرح اس کا ابو ہاں کر دے. کوئی وظیفہ بتا دو، میں وظیفہ کرنے کو تیار، میں بڑا پریشان ہوں. اب پریشانی، ٹینشن کہ جہاں چاہتا ہوں وہیں شادی ہو جائے. شادی بھی ہو گئی. اب کچھ عرصے کے بعد اس سے پوچھو کہ جناب اب کیا حال ہے؟ من پسند کی شادی ہو گئی، اب تو 2-3 سال آپ نے خوشیوں کے گزار لیے، اب کوئی پریشان؟ بس کی کیا بتاؤں،
3 سال ہو گئے ہیں، میری بیوی کو امید بھی نہیں لگ رہی، امی بھی پریشان ہیں، گھر آتا ہوں تو بیوی بھی رو رہی ہوتی ہے، ڈاکٹروں نے چیک کیا، کہتے ہیں دونوں بالکل ٹھیک ہیں، میں بہت ٹینشن میں ہوں، کوئی عمل بتا دو کہ میری بیوی کی اللہ تعالی خواہش کو پورا کرے۔ اب یہ ٹینشن بنی ہوئی ہے، ڈاکٹروں کے چکر لگ رہے ہیں، لیکن تمنا پوری نہیں ہو رہی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے تمنا بھی پوری کر دی، اولادیں ہو گئی بہت ساری۔ اب پوچھیں کہ بھئی اب آپ کی کوئی پریشانی؟ بس جی ٹھیک ہے، لیکن میرا چھوٹا بیٹا تو بالکل ماننے کا نام ہی نہیں لیتا، امی کو تو وہ کچھ سمجھتا نہیں ہے، اور وہ تو سارے گھر سے انوکھا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، یہ بچہ بنے گا تو کیا بنے گا؟ اب بچوں کی پریشانی شروع ہو گئی، چلے بچے بھی جوان ہو گئے۔ اب پوچھیں بھائی اب آپ کی کوئی پریشانی؟ اور جی کیا بتاؤں، بڑی بیٹی کی عمر 25 سال ہو گئی، آپ کو پتہ ہے میں باپ ہوں، کوئی رشتہ اچھا آئے گا تو میں رشتہ کروں گا نا۔ اب بیٹی خود تو نہیں کہیں چھوڑ کے آتے، بہت میری بیوی بھی وظیفے کر رہی ہے اور میں بھی دعائیں مانگ رہا ہوں، دعا کرو کوئی اچھی پرپوزل میری بیٹی کے لیے آ جائے۔ چلو جی بیٹی کی پرپوزل آ گئی، رشتے ہو گئے، بیٹے کی بھی پرپوزل آ گئی۔ اب پوچھو بھائی اب آپ خوش ہیں؟ اب تو بچوں کی شادیاں کر بیٹھے۔ جی کیا بتائیں، بیٹی کی شادی خالہ کے گھر کی تھی، ہمیں کیا پتا تھا، اس نے تو بچی کو جیل کی طرح رکھا ہے، بیچاری فریج کا دروازہ ہی نہیں کھول سکتی اجازت کے بغیر۔ اب یہ پریشانی، یعنی نانا دادا بندہ بن جاتا ہے اور اس کی پریشانیاں اسی طرح جس طرح بچپن میں تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دنیا ہے ہی مسائلستان، بس نوعیت بدلتی ہے، پریشانیاں ہر وقت کوئی نہ کوئی رہتی ہے، کسی کو صحت کی طرف سے پریشانی، کسی کو اولاد کی طرف سے، کسی کو بیوی کی طرف سے، کسی کو بھائیوں کی طرف سے، کسی کو کاروبار کی طرف سے، کسی کو دفتر کی طرف سے، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہیٹ ہر وقت ملتی رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اصل میں یہ پہنچا کے دیکھتے ہیں کہ میرے بندے تیرا ریئیکشن کیا ہے، تو کیسے بیہیو کرتا ہے، تو ریٹیلیٹ کس طرح کرتا ہے۔ اگر تو مشکلات کے اوپر تو نے صبر کیا، اگر تو کرائسس کنڈیشن کو تو نے اچھی طرح مینیج کر لیا تو تو میرا صبر کرنے والا بندہ، مقبول بندہ۔ اور اگر میں نے تجھے فراخی دے دی، کاروبار چلا دیا، ملٹائی ملینر بنا دیا، اور تو نے اپنے مال کے باوجود گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھایا، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھا، تو میرے بندے تو میرا شکر گزار بندہ، اس حالت میں بھی کامیاب، اس حالت میں بھی کامیاب۔ اب یہ امتحان انسان کا ہوتا رہتا ہے۔ تو عام طور پر دیکھا گیا کہ خوشی کی کنڈیشن میں، نعمتیں ملنے میں تو چلو کوئی الحمدللہ نکل ہی جاتا ہوگا زبان سے، ورنہ تو کئی دفعہ دیکھا وہ بھی نہیں نکلتا۔ تجربہ ہے ہمارا کہ جس بندے کا کاروبار اتنا اچھا کہ اپنے گھر کے علاوہ 40 گھروں کو وہ رزق دے سکتا ہے، اتنا اچھا کاروبار، اس سے پوچھیں بھائی سنائیں کام کیسے ہے، کہتے ہیں جی بس گزارا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، یعنی اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہماری زبان چھوٹی ہوتی ہے۔ حق تو یہ تھا کہ وہ پوچھتا تو ہماری آنکھوں سے آنسو آتے، ہم رو کے کہتے میرے مالک کا مجھ پر احسان، اس نے میری اوقات سے بڑھ کر مجھے عطا فرمایا، میں اللہ پہ قربان جاؤں، اس نے تو مجھ پر بے انتہا نعمتوں کی بارش کی ہوئی۔ مگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ اس کھلے دل سے ادا نہیں کرتے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جب تھوڑا مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آتی ہے، انوانٹڈ قسم کے سرکمسٹانسز بن جاتے ہیں،
اس وقت ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، ایک آدمی مسجد میں نہیں آتا، آپ پوچھیں کہ بھئی کیا ہوا، آپ مسجد میں آج کل نظر نہیں آ رہے، تو جواب ملے گا بس کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہو گئے تو میں آ جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ کہ کاروبار میں خرابی آئی تو سب سے پہلے جو دروازہ چھوٹا وہ پروردگار کا دروازہ تھا، اپنا گھر نہیں چھوڑا کہ وہاں نہ جائے، دوسرے دوستوں کا گھر بھی نہ چھوڑا، رشتہ داروں کا بھی نہیں چھوڑا، سب کے ہاں جاتا ہے، خدا کے گھر نہیں آتا۔ تو حالت تو یہ ہے ہماری، ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے تو بس سب سے پہلے مسجد کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس عنوان میں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حالات ہر طرح کے آئیں گے، ہمیں مشکل حالات میں صبر کرنا ہے اور اچھے حالات میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ سبق ہم نے اگر پڑھ لیا تو بس ہمارا نام اعمال نیکیوں سے بھرنا شروع ہو جائے گا۔ کتنے اچھے اچھے موقع ہوتے ہیں نیکیاں کمانے کے اور ہم ان کو مس کر جاتے ہیں۔ اتنے اچھے موقع ہوتے ہیں کہ ہم ان پر اگر اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق بہیو کرتے تو پتہ نہیں کتنا اجر ملتا۔ مومن کو تو دنیا میں ہر مصیبت پہ اجر ملتا، سو مچ سو نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، چراغ جل رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عائشہ صدیقہ لانا بڑی حیران، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ تو اس وقت پڑھتے ہیں جب کسی انسان کی زندگی کا چراغ گل ہوتا ہے، جو فوت ہو جاتا ہے، اور آپ نے چراغ کے بجھنے پر پڑھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ عائشہ، مومن کو دنیا میں جو کوئی بھی تکلیف، مصیبت، غم ملتا ہے، چھوٹا یا بڑا، اگر اس کے اوپر وہ یہ الفاظ پڑھ دے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اب بتائیں کہ چراغ کے بجھنے پہ اگر مومن کو اجر مل سکتا ہے تو پھر زندگی کا کون سی مصیبت ہے جس پر اجر نہیں مل سکتا؟ ہر مصیبت میں ہم اجر پا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء نے لکھا ہے کسی آدمی کی 2 جیبیں اور اس نے اپنی گھڑی ایک جیب میں ڈالی، نکالنے کا وقت آیا تو دوسری میں ہاتھ ڈال بیٹھا، تو گھڑی نہیں تھی تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک شوق ہوا، مینٹل شوق، وہ میری گھڑی، اور اس کو دوسری جیب میں مل گئی۔ یہ جو ایک لمحے کا مینٹل سٹریس اس کو ملا، اللہ مومن کو اس پر بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو مومن کے تو مزے ہیں، جس مومن کو تھوک پھینکنے پہ ثواب ملے، پیشاب کرنے پہ ثواب ملے، اللہ اکبر، اس مومن کے کیا مزے۔ ہم اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں، اور یہی ان محفلوں میں بیٹھ کے ہم نے سیکھنا ہے کہ عبادت کا تعلق صرف مصلی کے ساتھ نہیں ہے یا مسجد کے ساتھ نہیں ہے، عبادت کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ پوری زندگی انسان کی عبادت بن سکتی ہے۔ اچھا، یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت بندوں پر اتنے رحیم ہیں، کریم ہیں کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غم اور پریشانیاں بھیجتے ہی کیوں ہیں؟ سب کا رزق وسیع کر دیتے، سب کو صحت دے دیتے، سب کی مرادیں پوری کر دیتے۔ تو علماء نے لکھا کہ اگر سب کی منشا ادھر پوری ہو جاتی تو پھر امتحان کا کیا ہوتی؟
امتحان گاہ تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ بندے کی کچھ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی. کہیں بن مانگے مل جاتے ہیں, کہیں مانگے سے بھی نہیں ملتا. یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. وہ جگہ جہاں مومن کی ہر خواہش پوری ہوگی اس کا نام جنت ہے, اور ابھی جنت میں تو نہیں پہنچے. وہاں جب مومن داخل ہوگا کہے گا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. سب تعریفیں اللہ کے لیے کہ سب حزن ختم ہو گئے. تو دنیا میں جب تک ہیں تو یہ حالات ہمارے ساتھ ہیں, موت تک رہیں گے. ہاں البتہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ کئی مرتبہ انسان مشکل کے اوپر صبر کی بجائے بے صبری کر لیتا ہے تو بہت بڑے اجر سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے. یہ صبر کا لفظ قرآن مجید میں 99 مرتبہ استعمال ہوا. اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا, تھام لینا. مثال کے طور پہ کوئی مصیبت آئی, اب زبان سے کچھ الفاظ شکوے کے نکلنا چاہتے ہیں, مگر یہ بندہ اپنے آپ کو تھام لیتا ہے, روک لیتا ہے. اس تھامنے اور روکنے کا نام صبر ہے. اور اگر انسان کے جسم میں اعضاء میں فرسٹریشن ہو اور زبان سے شکوے کے الفاظ نکلیں تو اس کیفیت کو بے صبری کہتے ہیں. تو بے صبری سے انسان اجر سے محروم ہوتا ہے, صبر سے انسان اجر پا لیتا ہے. اور کئی مرتبہ یہ ذہن میں رکھنا کہ زحمت کی شکل میں رحمت پوشیدہ ہوتی ہے. زحمت کی شکل میں رحمت پوشیدہ ہوتی ہے. ظاہری طور پر وہ زحمت نظر آتی ہے, حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. اب اس کی مثال, آپ گھر میں بیٹھے کمرے میں کام کر رہے ہیں, آپ کو اپنے اکلوتے بیٹے کے رونے کی آواز آتی ہے, روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے. آپ اپنی بہن سے پوچھتے ہیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ساتھ والے کمرے میں. تو پوچھتے ہیں کہ اس کی امی اس کو اٹینڈ کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہے جی کہ امی ہی تو اٹینڈ کر رہی ہے اور اس کو رلا رہی ہے. تو آپ حیران ہوتے ہیں یہ کیسی ماں ہے, اتنے پیارے بیٹے کو یہ رلا رہی ہے, چپ بھی نہیں کرواتی. تو آپ کو ظاہر میں زحمت بچے پہ نظر آتی ہے, مگر ماں بچے کے لیے رحمت ہے, زحمت تو نہیں ہوتی. اب آپ کو بتایا جائے کہ جی بچے نے پوٹی کر دی تھی, نجاست اس کے جسم پہ لگ گئی تھی, اب اس کی ماں اس کو گرم پانی اور صابن سے نہلا رہی ہے. تو جب آپ یہ الفاظ سنیں گے نا کہ ماں اس کو نجاست سے دھو کے صاف کر رہی ہے, اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعی ماں اپنی شفقت اور محبت کی وجہ سے بچے کے جسم پہ نجاست نہیں دیکھ سکتی, اس کا رلانا بھی بچے کے حق میں رحمت ہی ہے. بالکل اسی طرح کئی مرتبہ ہم گناہوں کے ذریعے اپنے دل کو میلا کر لیتے ہیں, گناہوں کی نجاست ہمارے من میں آ جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ بندوں پر شفیق ہیں, وہ من کی نجاست کو مناسب نہیں دیکھتے, نہیں سمجھتے, تو وہ بندے کے اوپر کچھ حالات بھیج دیتے ہیں. وہ حالات اصل میں کلیننگ پروسیس ہوتا ہے. بندہ ان حالات میں کبھی رو پڑتا ہے, کبھی آہیں بھرتا ہے. یہ جو آنکھوں سے نکلا آنسو ہے یہ اس کے دل کے ظلمت کو دھو دیتا ہے, اور اس طرح یہ غم بندے کے پاک ہونے کا سبب بن جاتا ہے. تو زحمت کی شکل میں رحمت پوشیدہ ہوتی ہے.
کئی مرتبہ آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب میرے یہاں پر دیکھیں کیا درد ہے، اب وہ دیکھتا ہے تو ایک پھوڑا بن گیا، وہ کہتے ہیں جناب آپریٹ کرنا پڑے گا، آپ کو ہاسپٹل میں 1 ہفتہ رہنا پڑے گا، اتنا خرچہ آئے گا، میرے پاس مگر ٹائم نہیں ہے، آپ منت کرتے ہیں پلیز ٹائم دے دیں، وہ کہے گا میں بڑا بزی، آپ کہتے ہیں جی پلیز، بلکہ سفارشیں کرواتے ہیں کہ جی ٹائم دے دیں تاکہ جلدی میرا آپریشن کر دیں۔ آپ حقیقت میں منت کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں کہ جناب جلدی میرے جسم پہ چھری چلائیں، جلدی میرے اندر سے خون نکالیں۔ اب ظاہر میں تو آپ اسی کے لیے کہہ رہے ہیں نا، زحمت ہے دیکھنے میں، لیکن آپ اس کو اپنے لیے رحمت سمجھ رہے ہیں۔ چنانچہ سرجن آپ کے جسم کو چیرتا ہے، اندر سے کیا گند بلا نکال کے کاٹ کے صاف کر کے ٹانکے لگا دیتا ہے، اور جب آپ شفا پا لیتے ہیں تو آپ اسی ڈاکٹر کو شکریہ کے پھول بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے بھی بعض اوقات رحمت کے حالات آتے ہیں، مگر وہ زحمت کی شکل میں بندے کے لیے رحمت ہوتے ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ معالج کہتا ہے جی کہ آپ کا خون وہ ٹھیک نہیں رہا، اب اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کڑوی دوا پلانی پڑے گی۔ آپ کڑوی دوا خوشی سے پیتے ہیں، اس لیے کہ اس کڑوی دوا میں آپ کا علاج موجود ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کڑوے حالات میں بندے کے تکبر کا، عجب کا، غفلت کا علاج موجود ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ تو جب ہم کبھی غافل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غم بھیج دیتے ہیں۔ بلکہ ہمارے مقابر نے لکھا کہ خوشی کے حالات میں بندے کی اتنی ترقی جلدی نہیں ہوتی جتنا غم کے حالات میں ترقی ہوتی ہے۔ غم میں ترقی بہت تیز ہوتی ہے۔ ایک عجیب واقعہ، ایک نیک بزرگ تھے بڑے میاں، بیوی بھی بہت زیادہ نیک تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ جی میں بہت درود شریف پڑھتی ہوں، لیکن مجھے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، آپ مجھے کوئی عمل بتائیں میں وہ کرتی ہوں تاکہ زیارت نصیب ہو جائے۔ انہوں نے کہا عمل تو میں بتاؤں گا، کرنا پڑے گا۔ بیوی نے کہا بتائیں۔ کہنے لگے کل جمعہ کا دن ہے، نہا دھو کے دلہن والے کپڑے پہن کے تیار ہو کے بیٹھ جانا۔ وہ بھلی بندی، اس نے خاوند کی بات پہ عمل کیا، نہا دھو کے اور خوب اچھے دلہن والے کپڑے پہن کے میک اپ کر کے وہ دلہن بن کے بیٹھ گئی۔ اب یہ بڑے میاں اس کے بھائی کے گھر چلے گئے اور بھائی کو کہا کہ دیکھو اپنی بہن کا حال، عمر دیکھو اور حال دیکھو، کہ دیکھنے کو منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، اور دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ بھائی کو بڑا غصہ آیا، وہ ان کے ساتھ آیا۔ جب اس نے بہن کو دیکھا واقعی وہ تو دلہن کی طرح سجی بیٹھی تھی، تو بھائی نے تو بہن کو ٹکا کے ڈانٹا، شرم نہیں آتی تمہیں، حیا نہیں آتی، یہ تمہاری عمر ہے، یہ تمہارے چلن ہے، یہ تمہارا حال ہے۔ اتنی کڑوی کسیلی اس نے سنائی کہ یہ بیچاری تو رو 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 کے ہلکان ہو گئی، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ اللہ کی شان کہ جب نیند آئی تو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ خیر خوشی بھی ہوئی اور اس کو پریشانی بھی۔
اپنے خاوند کو بتایا کہ مجھے زیارت تو ہو گئی، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ مجھے آپ ہی نے تو کہا تھا کہ دلہن بنو، اور آپ ہی نے میرے بھائی کو جا کے بتا دیا، یہ کیا معاملہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی بندی، میں نے تمہیں گھر میں اتنے پیار محبت سے رکھا، کبھی تمہارے دل پہ کوئی غم پریشانی نہیں آنے دی، ان خوشی کے حالات میں جتنے مردی وید وظیفے کرتی یہ نعمت شاید آپ کو نہ ملتی، تو میں نے سوچا کوئی ایسا حیلہ کروں کہ آپ کا دل ٹوٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انا عند منکسرۃ القلوب، ٹوٹے فرماتے ہیں مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے دلوں میں مجھے ڈھونڈو، میں ٹوٹے دلوں میں ملتا ہوں، تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب دل ٹوٹتا ہے اللہ کو پیار آتا ہے بندے، تو فرمایا کہ بھائی نے ڈانٹا، تمہارا دل ٹوٹا، اللہ نے تمہاری مراد کو پورا کر دیا۔ تو یہ پریشانیاں آتی ہیں کئی مرتبہ۔ ہاں ایک بات یہاں سمجھنے والی ہے کہ جب بڑے اجر ملنے کی توقع ہو تو پھر انسان کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت بھی جھیلنی آسان ہوتی ہے۔ اس کی مثال سنیے، سخت سردی کا موسم ہے، چلڈ ایئر تیز رفتار سے چل رہی ہے، بندے کے سینے سے پار ہوئی جاتی ہے، باہر کھڑا نہیں کوئی ہو سکتا۔ ایک آدمی اس وقت بھی جاگ رہا ہے، آنکھیں نیند سے بوجھل ہیں، ٹھنڈی ہوا میں تھپیڑے کھا رہا ہے، لیکن مارکیٹ کا چکر لگا رہا ہے۔ اس سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کیا بنا، جا کے گرم رضائی میں لحاف میں سو کیوں نہیں جاتے، وہ کہے گا جناب میں ہوں پہرے دار، چوکی دار، میں رات کو جاگ کر پہرا دوں گا تو مہینے کے بعد مجھے اچھی تنخواہ مل جائے۔ اب اتنی مصیبت کا وقت گزارنا بھی اس بندے کے لیے آسان، کیونکہ اس کو اجر ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ تو جب بڑا اجر ملنے کی توقع ہو تو بندے کے لیے پھر مشکل برداشت کرنی کوئی مشکل نہیں ہوتی، بندہ اسے خوشی سے برداشت کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں شادی شدہ عورت جو علاج کروا رہی ہے کہ جی میری اولاد ہو جائے، اس کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ جب مجھے امید لگ گئی تو 9 مہینے تو مجھے بیماروں کی طرح گزارنے پڑیں گے، نہ کھانا اچھا لگے گا، نہ کوئی کام کر سکوں گی، کئی دفعہ بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، اور 9 مہینے بعض عورتیں تو بالکل مصیبت میں گزارتی ہیں، اور اس کے بعد جب بچے کی ولادت کا وقت ہوگا تو میرے لیے تو زندگی موت کا وقت ہوگا، اتنی عورت کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوگا تو میں چند سال کے لیے اس کی 24 گھنٹے کی خادمہ بن جاؤں، نہ اپنی سہولت سے کھا سکوں گی، نہ پی سکوں گی، نہ خاوند کے ساتھ وقت گزار سکوں گی، مجھے سلیپ لیس نائٹس گزارنی پڑیں گی، لیکن اس تمام مشقتوں میں سے گزرنے کے لیے وہ تیار، کیونکہ اس کا جی چاہتا ہے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو جب اجر ملنے کی توقع ہو تو پھر مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی اگر دل میں پکا یقین ہو کہ ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے، تو پھر مشکلات نہیں رہتی، بندہ ان کو بڑی آسانی کے ساتھ جھیل لیتا ہے۔ بس یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ آج اکثر ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ بے صبری کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم آئے، صبح ناشتہ تیار نہیں تھا، میٹنگ پہ جانا تھا، اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے غصے کو برداشت نہیں کر سکتے، فوراً بیوی کے بارے میں 2-4 کمنٹس دے دیں گے،
فجر کے وقت بچہ لیٹا ہوا ہے، جوانی کی عمر ہے، نیند آتی ہے، تو اس عمر میں تو باپ کو اہتمام سے جگانا پڑتا ہے، اور ہم اس وقت اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، اور چھوٹتے ہی اٹھا نہیں، نماز نہیں پڑھنی، مرنا نہیں، تجھے قبر یاد نہیں، بس ہم اس ان الفاظ میں بیٹے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اندر سے بیٹے کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ دو بھائیوں کے اندر معمولی سی بات پہ رنجش ہو جاتی ہے، مقدمے چل پڑتے ہیں۔ دو دوست ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو معمولی باتیں بے صبری کی وجہ سے ہماری زندگی کی مصیبتیں بن جاتی ہیں اور ضد بازی میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا، اس کے 2 بیٹے تھے، تو زمین تقسیم ہوئی تو آدھا مربع اس کو ملا، آدھا اس کو۔ درمیان میں جو باؤنڈری لائن تھی اس کے اوپر ایک درخت تھا، ایک نے کہا یہ سارا میرا، دوسرے نے کہا نہیں سارا میرا۔ اب اس پہ جھگڑا ہو گیا، ایک نے مقدمہ کر دیا، دوسرے نے بھی وکیل بنا لیا۔ اب اور کچھ پیسے تو تھے نہیں، زمین کا ٹکڑا بیچتے وکیل کو دیتے، ادھر والا بھی زمین کا ٹکڑا بیچتا وکیل کو دیتا۔ دیتے دیتے ایک وقت آیا کہ اس نے بھی زمین ساری بیچ کے وکیل کی فیس دے دی، اور اس نے بھی زمین بیچ کے وکیل کو فیس دے دی، اور جج نے فیصلہ کیا کہ درخت کو کاٹ کے آدھی لکڑی اسے دے دی جائے، آدھی اس کو دے دی جائے۔ یہ ہماری ضد بازی ہے، صبر نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو اگر ہمارے اندر صبر آ جائے، ہماری زندگی کی ترتیب سیدھی ہو جائے، ریلیکس ہو جائیں، ہم اسی دنیا میں ہمیں جنت کے مزے آنے لگ جائیں۔ یہ جو ہر وقت ٹینشن، ہر وقت فرسٹریشن، اینگزائٹی، ڈپریشن، یہ ساری بے صبری کی نتیجے ہوتے ہیں۔ صبر کے ساتھ بندہ رہے، سوچے کہ اگر اچھے حالات ہمیشہ نہیں رہتے تو برے بھی تو ہمیشہ نہیں رہتے، برے بھی چلے جاتے ہیں۔ ہم سے تو درخت اچھا، ہم نے سرد علاقوں کے درختوں کو دیکھا کہ جب ونٹر شروع ہوتا ہے نا تو ان کے پتے بھی گر جاتے ہیں، پھل بھی ختم، اور بالکل خشک لکڑی کی طرح وہ یوں کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے لگتے ہیں، سنو پڑتی ہے، سلیٹ پڑتی ہے کئی مرتبہ، مگر وہ درخت ٹنڈ منڈ بس یوں کھڑا ہے اکیلا۔ اس درخت کو بھی پتا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں، میرے پتے مجھ سے گر گئے، پھل جدا ہو گیا، میں اس وقت ایک مردہ درخت کی طرح، خشک لکڑی کی طرح ہوں، اور مجھے یہ وقت گزارنا ہے، اور یہ میرے مشکل حالات کا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ چنانچہ وہ 2-3 مہینے درخت صبر کے ساتھ گزارتا ہے، اور ادھر سے سردی کا موسم ختم، بہار کا موسم شروع، پھر اسی درخت میں سے کونپلیں نکلتی ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، پھر پتے لگ جاتے ہیں، پھول بن جاتے ہیں، اللہ اسی درخت کو پھلوں سے لاد دیا کرتے ہیں۔ تو کیا ہم اس درخت کی طرح بھی صبر اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے؟ اگر ہم آج اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھائیں تو سسرال جاتے تیسرے دن وہ ادھم نہ مچائیں۔ ان کو پتا ہوگا کہ ہاں مجھے یہاں اپنا مقام خود بنانا ہے، اور اگر حالات فیوریبل نہیں، میں خدمت کے ذریعے، صبر کے ذریعے، اپنی وفا کے ذریعے میں ان کے دل جیت لوں گی، یہ میری ساس مجھے اپنی بیٹی کی طرح پیار محبت سے رکھے۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ساس نے اچھی نیت کے ساتھ سمجھا دی، بیٹا ایسے نہیں، ایسا کرتے ہیں، تو سوچتی ہے اچھا ابھی سے روک ٹوک شروع ہو گئی، اس کو تو ابھی سے شروع کرنا چاہیے، ابھی سے اس کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے۔ ڈائریکٹ امی کو فون، مشورے ہو رہے ہیں، کنسلٹنٹ بن گئی ماں اس کی۔ اب ڈے ٹو ڈے ایک جنگ چل رہی ہے،
کچھ عرصہ یہ کولڈ وار ہوتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد پھر کھلم کھلا جنگ ہوتی ہے. سب بے صبریاں. تو صبر کے مضمون پر ہمیں بار بار کہنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. خوشی کے حالات بھی اللہ تعالی کی طرف سے اور غم کے حالات بھی اللہ تعالی کی طرف سے. اس لیے حدیث پاک میں آتے ہیں اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اس پر امتحان، آزمائش، ابتلا بھیج دیتے ہیں. فإن صبر اجتباہ، اگر وہ صبر کر لے تو اسے اپنا مجتبی بنا لیتے ہیں. وإن راضی اصطفاہ، اور اگر وہ اس پر راضی ہو اپنے رب سے تو مصطفیٰ بنا دیتے ہیں. تو اللہ والے ان مصیبتوں پر صبر ہی نہیں کرتے بلکہ اپنے اللہ سے خوش ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات میرے مالک کی طرف سے مجھ پر بھیجے گئے ہیں، یہ میرے پاس مہمان ہیں اور مہمان کے آنے پر مجھے خوشی کا اظہار کرنا ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے اے دوست، اگر تجھے کھانے کے لیے سڑی ہوئی سبزی ملے، اے دوست اگر تجھے کھانے کے لیے سڑی ہوئی سبزی ملے تو یہ نہ دیکھنا کہ مجھے سبزی ملی، بلکہ اس بات کو سوچ کے خوش ہونا کہ اللہ جب آپ نے رزق کو تقسیم کیا تھا تو مجھے آپ کو نے یاد رکھا تھا. یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں یاد رکھا، ہمارے لیے تو یہی بہت بڑا انعام ہے. اس کو مت دیکھیں کہ ملا کیا ہے، اس کو دیکھیں کہ میرے مولا نے مجھے یاد رکھا. اس لیے ہمارے اکابر غم میں بھی خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. علماء نے واقعہ لکھا ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی، کہ سلطان محمود غزنوی کا ایک خادم تھا، غلام تھا، ایاز اس کا نام تھا. یہ دیہات علاقے سے آیا تھا، مگر اتنا بادشاہ کے ساتھ مخلص تھا کہ بادشاہ کی نظر میں بہت جلدی بڑا مقام پا گیا. جو پرانے لوگ تھے وہ جیلس ہونے لگے. چنانچہ ایک دن انہوں نے بات کی بادشاہ سے کہ جناب شکل میں ہم اچھے، عقل میں ہم اچھے، نسب میں ہم اچھے، مال میں ہم اچھے، یہ دیہاتی سا لڑکا آ گیا ہے اور جو آپ کی محبت کی نظر اس پر پڑتی ہے وہ کسی اور پہ پڑتی نہیں. تو بادشاہ نے کہا اچھا میں اس کا کسی وقت جواب دوں گا. بات آئی گئی ہو گئی. کچھ دن گزر گئے، لوگوں کے ذہن سے وہ بات ہی نکل گئی. ایک دن بادشاہ نے ایک پھل منگایا جو بڑا کڑوا بٹر تھا. اس نے کاشیں بنوائیں اور سب اعتراض کرنے والے جو تھے نا دوست، ان سب کو ایک ایک کاش دی. جس نے منہ سے لگایا اس نے تھو تھو کر دیا. بڑا کڑوا، بہت ہی کڑوا. جی میری تو زبان سے کڑواہٹ جا نہیں رہی. بادشاہ نے سب کو دیکھا، سب نے یہی کام کیا، لیکن جب ایاز کو دیکھا تو وہ کھائے چلا جا رہا تھا. بادشاہ بھی حیران ہوا. بادشاہ نے پوچھا ایاز کیا یہ کڑوا نہیں؟ بادشاہ کڑوا تو بہت ہے، کھائے چلے جا رہے ہو. کہ جی بادشاہ سلامت، مجھے یہ خیال آیا کہ میں آپ کے ہاتھوں سے زندگی میں سینکڑوں مرتبہ میٹھی چیزیں لے کے کھا چکا، اگر آج مجھے کڑوی بھی مل گئی تو واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی، مجھے حیا آئی، میں کڑوی کیسے واپس کروں، میں نے اس کو بھی کھا لیا. تو بھائی جس پروردگار نے عزت دی، صحت دی، اولاد دی، کاروبار دیا، پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں ہمیں عطا فرمائی،
خوشیوں بھری زندگی دی. آپ زندگی کو دیکھیں نا، صحت زیادہ بیماری تھوڑی، پیٹ بھرے کا وقت زیادہ فاقے تھوڑے، خوشی کی زندگی کے حصے زیادہ اور غم تھوڑے. تو معلوم ہوا کہ جب اتنا عرصہ اس کی نعمتوں پہ پلتے رہے اور خوشیوں والی زندگی گزارتے پھرے، اگر کبھی کوئی غم کا لمحہ بھی آ جائے تو اپنے رب کا شکوہ کرنا زیب نہیں دیتا. لطف سجن دم بدم، کہر سجن گاہ گاہ، کہ محبوب کا لطف تو ہمیشہ اور محبوب کی ناراضگی کبھی کبھی. لطف سجن دم بدم، کہر سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، او بھی سجن واہ واہ. میرے محبوب، میں ایسے بھی آپ سے راضی اور میں ایسے بھی آپ سے راضی، آپ کی خوشی پہ میں قربان. تو انسان کی طبیعت ایسی بن جائے کہ اللہ رب العزت جو حالات بھیجیں بندہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے. بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت نہیں ٹلتی، بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت نہیں ٹلتی. مصیبت پر صبر کرنے کا جو ثواب ملنا تھا بندہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. چنانچہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے لوح و قلم کو پیدا کیا تو قلم کو حکم دیا کہ قلم لکھ. تو قلم نے اللہ کے حکم سے لکھنا شروع کیا، لا الہ الا انا محمد رسولی. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لکھا جا رہا ہے. اور اس کے آگے لکھا، من لم یستسلم بقضائی، جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، میری بھیجی ہوئی بلا پہ صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، فلیتخذ ربا سوائی، اس کو چاہیے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے. اللہ رب العزت ہمیں صبر و ضبط والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صبر ایک بنیادی صفت ہے اور مختلف حالات میں صبر کرنے سے اس کے نام مختلف علماء نے رکھ دیے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اپنی شہوت کو کنٹرول کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس کا نام پاک دامنی ہے. اگر رزق کی فراوانی کے باوجود عیاشی سے اپنے آپ کو تھام لیتا ہے، اس کا نام تزکیہ نفس ہے. اگر ایک آدمی جہاد میں صبر کے ساتھ حصہ لیتا ہے، برداشت کرتا ہے ہر قسم کے حالات کو، اس کا نام شجاعت ہے. اگر غصے کے حالت میں کوئی بندہ صبر کر لیتا ہے تو اس کا نام حوصلہ ہے. اگر حادثات زمانہ پہ صبر کر لیتا ہے اس کا نام حلم ہے. اگر دوسروں کے عیوب دیکھنے کے باوجود ان کی پردہ داری نہیں کرتا، پردہ پوشی کر جاتا ہے، تو اس کا نام ستر پوشی ہے. اگر بقدر ضرورت ملنے پر خوش زندگی گزارتا ہے تو اس کا نام قناعت ہے. اگر لذائذ دنیا پہ صبر کر لیتا ہے تو اس کا نام زہد ہے. اگر معصیت سے، گناہوں سے بچنے پر صبر کر لیتا ہے تو اس کا نام تقویٰ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبتوں پر کوئی بے صبری کا کام نہیں کرتا تو اس کا نام صبر ہے. اب بتائیے
ایک صبر کی صفت حاصل ہونے پر مومن کو اتنی صفات خود بخود مل جاتی ہے. تو یہ تو ام الصفات ہوئی، سب صفات کی ماں ہوئی. تو ہمیں اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے. یہ صبر ہی تو تھا نا کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچا لیا. آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو جس ماحول میں گناہ کی دعوت ملی وہ پرفیکٹ ماحول تھا گناہ کے لیے. مثال کے طور پر اٹھتی جوانی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ چڑھتی جوانی میں یہ شہوت کا سمندر بندے سے قابو ہی نہیں آتا. جوانی کی عمر، پھر مجرد ہیں، غیر شادی شدہ ہیں. غیر شادی شدہ بندے کے اندر شہوت کا زور اور زیادہ کہ اس کے لیے آؤٹ لیٹ نہیں ہوتی اس کے پاس. یہ بھی موجود ہے. پھر دیکھیے کہ مکان خالی ہے اور اس کو تالے لگ چکے، تو کسی کے آنے کا ڈر خوف بھی نہیں. پھر دیکھیے کہ بے وطنی کی زندگی ہے. اپنے وطن میں تو بندہ عزت کے مارے گناہ نہیں کرتا، اور یہی چلا جائے یو کے تو سمجھتا ہے یہاں کس کو پتا، وہاں پھر اپنی مرضی پوری کر لیتا ہے. تو وہ پردیس میں تھے جہاں کوئی واقف نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے. یہ چیز گناہ کے لیے اور آسانی پیدا کر دیتی ہے کہ گم نامی میں ایک عمل ہو رہا ہے. نہ باپ دادا پہ الزام جانے کا خطرہ، نہ خاندانی عزت خاک میں ملنے کا ڈر. تو پردیس بھی ہے. پھر اور دیکھیں کہ جو عورت بلا رہی ہے وہ ملک کی فرسٹ لیڈی ہے، شکل و صورت میں بھی بہت خوبصورت ہوگی، جس کو بادشاہ نے بیوی کے لیے چنا، اور پھر یہ اس کے ماتحت بھی ہیں. اللہ اکبر. جب بندہ نوکر ہو، غلام ہو، ماتحت ہو تو ویسے ہی دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی اس کی تو ہر بات پوری کرنی ہوتی ہے. پھر اس نے دھمکی بھی دی کہ اچھا اگر بات پوری نہیں کرو گے تو میں تمہیں سزا دلواؤں گی. تو بندہ دھمکی میں بھی آ جاتے ہیں کئی مرتبہ. تو اگر آپ غور کریں تو اتنی باتیں گناہ کرنے کے لیے ماحول کو سازگار بنا رہی ہیں. لیکن ہوا کیا؟ جب اس نے کہا قالت ہیت لک، جواب میں فوراً فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اپنے آپ کو تھام لیا. حتیٰ کہ اسی عورت نے بعد میں گواہی دی، انا راودتہ عن نفسہ فاستعصم، میں نے اسے اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی، اس نے اپنے نفس کو تھام لیا تھا. یہ صبر کہلاتا ہے. تو اگر ہمیں یہ صبر نصیب ہو جائے تو معصیت سے بچنا ہمارے لیے آسان. تو صرف مصیبت ہی آسان نہیں ہوگی، معصیت سے بچنا بھی آسان ہو جائے. اس لیے اس صبر کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت یہ نعمت ہمیں عطا فرما دے. اب ذرا طلباء سے چند باتیں. صبر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف زاویوں سے بیان کیا. عجیب اس کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. ذرا توجہ سے سنیے گا کہ ایک تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صبر کرنے کا حکم دیا، امر کا صیغہ، فرمایا اصبروا وصابروا. اب یہ اصبروا حکم ہے، یعنی ڈائریکٹ مالک الملک کا حکم ہے، رولنگ ہے، صبر کرو. تو اتنا ہی کافی کہ اس شہنشاہ حقیقی کا آرڈر ہے. فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ استعینوا پھر امر کا صیغہ.
اور پھر عدم صبر سے منع کر دیا، بے صبری نہ کرو، یعنی صبر کا حکم دیا اور بے صبری سے منع کر دیا۔ فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، یہ جو ہے نا لا تستعجل لهم، اس کا مطلب ہے بے صبری نہ کیجیے، تو بے صبری سے منع کر دیا۔ اہل صبر کی بڑی تعریفیں کی، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اہل صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار فرمایا، فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اہل صبر کو خوشخبری دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جیسے بڑا افسر کسی کو کہتے ہیں نا فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس بندے کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ میری پشت پہ فلاں بندے کا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ صبر اہل صبر کے لیے بہتر ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، پھر فرمایا کہ صبر کا بہترین اجرہ ملے گا تمہیں، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پچھلی قوموں کی مثالیں دی کہ دیکھو انہوں نے صبر کیا تو ان پر ہم نے کتنے انعامات کی بارش کر دی۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ ارشاد فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى بَلْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، صبر کی وجہ سے یہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں یہی سبق دیا تھا، اے میری قوم استعینوا باللہ واصبروا، صبر کا حکم مل رہا ہے۔ پھر اہل صبر کو فرمایا کہ تمہیں ہم بغیر حساب ان لمیٹڈ اجر دیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہر چیز کے اجر کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، صبر کا اجر کیا ملے گا بندہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اہل صبر کو بشارت دی، فرمایا وبشر الصابرین، کس بات کی؟ کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ رحمت نازل ہوگی اور ان کو اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، صبر کرنے والے ہی ہدایت والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ صبر کرو گے تو ہم مدد کریں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آئے اور ان کو کوئی رنجش تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے آ کے کچھ ان کے بارے میں سخت باتیں کرنی شروع کر دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، نبی علیہ السلام بھی خاموش سنتے رہے، حتیٰ کہ وہ بندہ بڑھتا گیا اور اس نے بہت ہی سخت لفظ کہہ ڈالے۔ اب جب اس نے اتنے سخت لفظ کہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا۔ جب جواب دیا تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کھڑے ہو گئے؟ فرمایا ابو بکر، جب وہ بندہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا تھا اور تم صبر کے ساتھ خاموش تھے تو ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس بندے کو جواب دے رہا تھا، اب جب آپ نے خود جواب دینے کے لیے زبان کھولی وہ فرشتہ بھی چلا گیا، میں اللہ کا رسول بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔
تو صبر کرنے والوں کا مددگار اللہ رب العزت ہوتے ہیں. صبر والے ہی اہل عزم ہوتے ہیں. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور فرمایا کہ اہل صبر کو حظوظ عظیمہ عطا کریں گے. چنانچہ قارون کے مال کو دیکھ کے جب اہل دنیا کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، تو اس وقت علماء ان کو کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا مگر وما یلقاها الا الصابرون. دیکھا، یہ بڑے حظوظ عظیمہ ان کو ملتے ہیں جو صبر والے ہوتے ہیں. بلکہ قرآن مجید میں تو ایک جگہ صبر والوں کو ہی خوش قسمت کہہ دیا. ارشاد فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. مفسرین نے ذو حظ عظیم کا ترجمہ خوش نصیب، خوش قسمت کیا. تو صبر وہ کرنے والا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. اور عبرت بھی وہی پکڑتا ہے جس میں صبر ہوتی ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اور جنت میں جو لوگ جائیں گے تو ان کی جس صفت کا سب سے پہلے تذکرہ کیا جائے گا، جس پر ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا، وہ صبر والی صفت ہوگی. چنانچہ جنتی جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. ملائکہ مختلف دروازوں سے ان کی طرف آئیں گے اور آ کر ان کو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اور تم جیتے رہو، تمہیں شاباش ہو. ہم کہتے ہیں نا میزبانوں شاباش. سلام علیکم کا بالکل یہی مفہوم. تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے صبر کیا. تو صبر والے ہی جنتوں میں جائیں گے اور وہی جنتیں پائیں گے. اور اہل صبر کو ہی اللہ تعالیٰ منصب امامت عطا فرماتے ہیں. وجعلنا منہم ائمہ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. تو اب اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کتنے مختلف انداز سے اس صبر کے فضائل گنوائے تاکہ میرے بندے اس صفت کو اپنے اندر پیدا کر لے. صبر کی ایکسٹریم کیا ہے؟ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ صبر کی ایکسٹریم کیا ہے، اس کی معراج کیا ہے؟ صبر کی معراج یہ ہے کہ انسان مخلوق کے سامنے اپنی مصیبت کا تذکرہ ہی نہ کرے، اگر کرنا ہے تو فقط اپنے رب کے سامنے کرے. یہ صبر کی معراج ہے. ہاں یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں. مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، مشورہ مانگنے کے لیے مفتی صاحب سے رجوع کرنا، عالم سے رجوع کرنا، نیک بندے سے، شیخ سے رجوع کرنا، یہ شکوے میں شامل نہیں ہے. ان کے سامنے بندہ حالات اس لیے کھولتا ہے کہ گائیڈنس لینی ہوتی ہے. تو یہ شکوے میں نہیں آتے کہ یہ نہ سمجھیں کہ جی اب مسئلہ بھی نہیں پوچھ سکتے. نہیں، مسئلہ معلوم کرنا اور رہبری مانگنا یہ الگ چیز ہے. شکوہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آ کے بیٹھا سناؤ بھائی کیا حال ہے، تو بس سٹوری شروع کر دی وقت گزاری کے لیے. اپنے آپ کو بڑا مظلوم ثابت کرنے کے لیے اپنے حالات کسی بندے کو سنا دینا، یہ بے صبری کہلاتی ہے، یہ شکوہ کہلاتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ انس اللہ عنہ فرماتے تھے کہ من کنوز البر کتمان المصائب،
کہ نیکیوں کے خزانوں میں سے یہ عمل ہے کہ انسان اپنی مصیبت کو دوسروں سے چھپائے، پتہ ہی نہ چلنے دے۔ کاش کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا صبر عطا فرمائے، اور ہمارے اکابر کا یہی حال تھا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، کسی نے پوچھا کہ ہم آپ کے لیے طبیب کو بلائیں؟ تو فرمانے لگے کہ طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ اس نے کہا کہ طبیب نے پھر کہا کیا ہے؟ کہ طبیب نے کہا ہے انی فعال لما یرید۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، عثمان ابن غنی رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے آئے۔ آ کر بندہ پوچھتے ہیں نا جی کیا حال ہے، کوئی تکلیف تو نہیں؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آ کے پوچھا ما تشتکی، کیا شکایت ہے، کیا پرابلم ہے؟ تو فرمایا ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی پرابلم ہے۔ بیماری کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کہ ذنوبی، بیماری، کہ مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ انہوں نے فرمایا ما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا رحمت ربی، میں اپنی رب کی رحمت کو چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا میں کسی طبیب کو بلاؤں؟ فرمایا الطبیب امرنی، طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں بیت المال سے کچھ آپ کے لیے بھیج دوں؟ فرمایا لا حاجت لی فیہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو اپنی طرف سے ہدیہ دے دیتا ہوں۔ فرمایا میں نے نبی علیہ السلام سے سنا من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں آتا، مجھے اب آپ کے ہدیے کی بھی ضرورت نہیں۔ کتنے اپنے حالات پہ وہ اللہ کی طرف سے مطمئن ہوتے تھے کہ الحمدللہ علی کل حال سوى الکفر والضلال، صرف کفر اور گمراہی کے علاوہ جو حال بھی اللہ بھیج دیں میرے مولا ہم ہر حال میں آپ سے راضی ہیں۔ چنانچہ صبر کی انتہا یہی ہے کہ بندے نے اگر کوئی بات کرنی ہی ہو تو اپنے رب سے کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے فریاد کی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنے اللہ کے سامنے، اور یہی ایوب علیہ السلام نے کیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو انہوں نے کہا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے اور آپ ہی رحم کرنے والوں سے بڑے رحم کرنے والے۔ پھر اللہ رب العزت نے بالآخر ان کی اس مصیبت پریشانی کو دور فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف کے سفر میں آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی، احد کے علاوہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ غم اور اذیت والا دن کون سا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حمیرہ، جب مجھے اہل طائف نے شہر سے نکالا، بچوں نے پتھر مارے، میں تھکا ہوا تھا، بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، زخم ہوتا میں بیٹھنے لگتا، وہ مجھے بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے، پکڑ کے کھڑا کرتے تھے اور پھر مجھے دھکا دیتے تھے کہ چلو۔ اتنا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مس بہیو کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حمیرہ، اس سے اندازہ لگا لو کہ آج اس واقعے کو 9 سال گزر گئے، مجھے اس کی تکلیف آج بھی دل میں محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ بستی سے باہر آ کر بیٹھے تو آپ نے شکوہ کن سے کیا؟ اپنے رب سے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی۔ یہ ہے صبر۔
کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے اور اپنے حالات اپنے رب کے سامنے کہہ دیجئے. مصیبت آئے قرآن پڑھیے. قرآن دلوں کو سکون دینے کے لیے. نبی علیہ السلام بہت غمزدہ ہوتے تھے کافروں کی باتوں پر، حالات پر. قرآن پڑھتے تھے، اللہ قرآن اتار دیتے تھے، فرماتے تھے کذالک لنثبت بہ فؤادک. اے محبوب، آپ کے دل کو تسلی، سکون دینے کے لیے ہم اس کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے اتار دیتے ہیں. تو اللہ کا قرآن پڑھیے اور اللہ کے سامنے دعائیں مانگیے، اللہ تعالی حالات کو بہتر کر دیتے ہیں. ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو بتایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے آگے سے اپنی رائے کا اظہار کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اے اللہ، آپ ایسے کو خلیفہ بنا رہے ہیں، نائب بنا رہے ہیں جو فساد مچائے گا اور خون بہائے گا. انسان سے پہلے جو مخلوق تھی وہ یہی کچھ کرتی تھی، تو انہوں نے اسی پہ یہ بھی گمان کر لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. چنانچہ دنیا میں کئی مرتبہ جب ایسے حالات آتے ہیں نا کہ جب ایمان والے نیکی کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہونے کے بعد فرشتوں کو گواہ بنا لیتے ہیں، ان کو ذرا سنا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مجمع میں آتے ہیں فرشتے، واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا چاہتے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں، مگر فرشتوں کو جتلانا تھا کہ تم نے کہا تھا فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے، اور دیکھو یہ تو میری محبت میں مسجد میں میری باتیں سننے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے من بلاد شتى وقبائل شتى سب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو میرے دیوانے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، تم نے ان کے بارے میں غلط گمان کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کبھی کبھی جتلا دیتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عید کی نماز میں جب بڑا مجمع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے، مگر فرشتوں کو شامل کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ، جو مزدور مزدوری کرے وہ پھر اپنا اجر مانگتا ہے، انہوں نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح ادا کی، اے اللہ یہ وہ مزدور ہیں، آپ سے مزدوری مانگنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں اور بندیوں سے کہہ دو قوموا مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، میں نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جتلاتے ہیں کہ دیکھو تم نے کیا کمنٹس دیے تھے، اور میں نے پیدا کیا تھا تو مجھے پتا تھا کہ ساری انگلیاں ایک جیسی نہیں، اس میں کچھ میرے ایسے بھی بندے ہوں گے جو مجھ پہ قربان ہونے والے، مجھے عبادت کرنے والے، میری خاطر ہر تکلیف برداشت کرنے والے ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے پیاروں پر ایسے حالات بھیج دیتے ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کہہ دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو. اب بڑھاپے کی عمر اور پھر بیٹا اس کو ذبح کرنا، اللہ اکبر. جب وہ چلنے کے قابل ہوا اس کو لے کے چل پڑے. بیوی کو کہا کہ اس کو تیار کر دو، کسی بڑے سے ملاقات کروانی ہے. سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کر دیا. جب گھر سے نکلے شیطان پیچھے بی بی ہاجرہ کے پاس آیا، پتہ ہے کہ تمہارا خاوند بیٹے کو کہاں لے کر گیا؟ انہوں نے کہا بڑے کی ملاقات کے لیے. کہتے ہیں بڑی کی ملاقات کوئی نہیں، وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گیا. انہوں نے کہا بوڑھے کی شکل میں آیا تھا، تیری عقل سٹھیا گئی، مت ماری گئی، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے. تو سیدہ ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو اس کو تو پورا کرنا ہے. اگر میرے بارے میں حکم ہوتا میں بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیتی. شیطان کا داؤ نہ چلا. آ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس.
پتہ ہے کہاں جا رہے ہو؟ ان کا بڑے کی ملاقات کے لیے. کوئی نہیں، تمہارے والد تو تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بوڑھے تیری عقل خراب ہو گئی، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہوا. تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو اللہ کے حکم پر جان قربان کرنے کے لیے میں بالکل تیار ہوں. یہاں بھی داؤ نہ چلا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کہتے ہیں بیٹے کو ذبح نہ کرنا. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، آج تک اس کے زمین و آسمان کے اندر برائی کے چرچے ہیں. تو بیٹے کو قتل کرے گا، تیری بھی بدنامی ہوگی. انہوں نے کہا کہ تیرا دماغ چل گیا. قابیل نے بھائی کو مارا تھا اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے، بیوی چاہتا تھا، اور میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اپنے رب کے حکم کے اوپر. میں اس کی رضا چاہتا ہوں. کیا اس میں اور اس میں جو ہے وہ مناسبت ہے؟ چنانچہ ادھر بھی بات نہ چلی. اب ذرا آگے نکلے تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا ابو آپ تو کہتے تھے کہ کسی بڑے کو ملنے کے لیے جانا ہے، کب ملاقات ہوگی؟ جب بچے نے پوچھا یہ وہ وقت تھا کہ جب والد نے اس کے سامنے بات کھولی. یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، میرے بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے؟ اب دیکھ کے بیٹے کا دیکھیے، چھوٹا سا ہے، صرف دوڑنے کے قابل ہی ہوا تھا نا. اتنا معصوم بچہ، عام طور پہ ناپختگی کی عمر ہوتی ہے، مگر اللہ کی محبت اس بچے کے رگ رگ میں، ریشے ریشے میں اتنی رچ گئی تھی کہ وہ آگے سے جواب دیتا ہے یا ابتف الما تؤمر، ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا. ستاجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چنانچہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اس لیے یہ خواب دکھایا، وہ فرشتوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ تم تو کہتے تھے فساد مچائے گا، خون بہائے گا. دیکھو باپ کے دل میں محبت کیسی، ماں کے دل میں میری محبت کیسی. یہ میرے عشاق ہیں، میرے چاہنے والے، یہ جی میرے لیے رہے ہیں، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی زندگی میرے لیے. لہذا اتنے محبوب بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. آخر باپ نے لٹا دیا، گلے پر چھری رکھ دی، چلانے کے لیے زور لگا دیا. اللہ نے فرشتوں کو منظر دکھایا. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو دکھایا ہوگا اور دیکھو یہ بھی بشر ہوتے ہیں، میری محبت میں اپنی جانیں فدا کرنے والے. یہ سارے فساد مچانے والے نہیں، کچھ گناہگار ہوتے ہیں مگر کچھ میرے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں پر ایسے حالات لے آتے ہیں جب وہ استقامت دکھاتے ہیں اور اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں. اللہ پھر فرشتوں کو دکھاتے ہیں دیکھو میرے بشر، میرے چاہنے والے، میرے عاشق ایسے بھی ہوا کرتے ہیں. چنانچہ اس قسم کی کتنی مثالیں اس امت کے اندر پیش کی گئیں، سبحان اللہ، حیران ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کو دشمنوں نے گھیر لیا، گھر کے دروازے کے اوپر ان کے ساتھ کوئی 300 ان کے ساتھی تھے، سپورٹر تھے. انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا، ایک ایک کر کے وہ شہید ہو رہے تھے. ان کو یقین ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد میری بھی باری آ جائے گی. تو دل میں خیال آیا بوڑھی ماں اندر گھر میں ہے، میں ان کو آخری مرتبہ سلام کیوں نہ کروں. جوان بیٹا اپنی والدہ کو سلام کرنے کے لیے گھر آتا ہے، امی میں آپ کو آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہوں. ماں پوچھتی ہے بیٹے تیری آواز میں گھبراہٹ کیوں نظر آتی ہے؟ بوڑھی ماں جو نابینا ہو چکی،
اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی، وہ جوان بیٹے سے پوچھتی ہے بیٹے تیری آواز میں مجھے گھبراہٹ کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیا تم حق پر نہیں ہو؟ امی میں حق پہ ہوں تو بیٹے حق والے تو نہیں گھبرایا کرتے۔ امی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ لوگ جب مجھے شہید کر دیں گے تو میری لاش کا قیمہ کر دیں گے، اس کا مسلح کر دیں گے، اس کی شکل بگاڑ دیں گے۔ تو ماں آگے سے جواب دیتی ہے کہ بیٹے جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کی کھال اتارنے سے بکری کو کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی۔ یہ ماں بیٹے کو کہہ رہی ہے، اللہ اکبر، کہ بیٹے جب بکری کو ذبح کر دیا جائے تو اس کی کھال اتارنے کی تکلیف بکری کو کوئی نہیں ہوا کرتی، تو یہ تمہاری لاش کا مسلح بھی بنا دیں گے تو تمہیں کیا تکلیف ہوگی؟ بیٹا کہتے ہیں اچھا امی میں اب جانا چاہتا ہوں۔ ماں الوداع کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے 3 دعائیں کرتی ہے۔ اے میرے اللہ، تو جانتا ہے یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی راتوں میں پوری رات مصلے پہ کھڑا ہو کے تیرے سامنے قرآن پڑھتا تھا۔ اللہ، یہ میرا وہ بیٹا ہے جو گرمی کے لمبے دنوں میں تیری رضا کے لیے سارا دن روزہ رکھا کرتا تھا۔ پر اے اللہ، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے اپنی خدمت سے اپنے ماں باپ کے دل کو خوش کر دیا۔ اللہ، اب تو بھی میرے بیٹے سے خوش ہو جانا۔ یہ دعا دینے کے بعد ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹے میری بینائی چلی گئی، تمہاری شکل تو میں دیکھ نہیں سکتی، ذرا میرے قریب ہو جاؤ، میں تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں، تمہیں تمہارے رخسار کا بوسہ لے لوں اور میں تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں۔ فرشتوں کو دکھانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ یہ منظر اللہ نے فرشتوں کو دکھایا ہوگا، دیکھو ایسی مائیں ہوتی ہیں، ایسے جوان بیٹے ہوتے ہیں اور یوں میرے نام پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے دھوکے سے گرفتار کر لیا، سوچا کہ ان کو مکہ سے باہر نکل کے ایک جگہ پھانسی چڑھا دیا جائے۔ مکہ کے لوگ جمع ہو کے آ جاتے ہیں۔ ابو سفیان ان سے پوچھتا ہے کیا یہ اچھا ہو ہم تمہیں آزاد کر دیں اور اس کے بدلے تمہارے نبی یہاں ہوتے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں ابو سفیان مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ مجھے آزاد کر دیا جائے اور اس کے بدلے میرے محبوب کو کانٹا چبھ جائے۔ ابو سفیان حیران ہوتا ہے، اچھا اتنی محبت؟ چنانچہ پھانسی پہ لٹکانے کا وقت آ گیا۔ اب مکہ والوں نے پلاننگ کی، انہوں نے 40 بندوں کو گھیرے میں کھڑا کیا کہ جب ہم رسہ کھینچیں گے اور لاش لٹکے گی تو 40 آدمی ایک وقت میں دوڑ کر جائیں گے اور اپنے نیزے ان کے جسم کے اندر داخل کر دیں گے۔ 40 نیزے ایک وقت میں ان کے جسم میں داخل کریں گے۔ اس وقت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، کوئی اپنا نظر نہیں آتا، سب غیر تھے، کفار تھے۔ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اللہ سے دعا مانگی، اللہ اپنا تو میرا یہاں کوئی بھی نہیں، آپ میرے اپنے ہیں، بس میں اتنی دعا مانگتا ہوں میرے سلام میرے محبوب تک پہنچا دینا۔ اس وقت میں یہ دعا مانگی، اللہ میرے سلام میرے آقا تک پہنچا دینا۔ روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، اللہ نے سب دیواروں کو ہٹا دیا، اللہ کے نبی نے منظر آنکھوں سے دیکھا، ان کی لاش لٹکائی گئی، 40 بندوں نے ان کے جسم کے اندر نیزے مارے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہیں۔ فرشتوں کو دکھانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو دکھایا ہوگا اور دیکھو میرے نام پہ قربانیاں دینے والے ایسے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کی بات نہیں، اس کے بعد کے زمانے میں دیکھ لیجئے ہمارے اکابر نے اس دین کی خاطر کیا کیا مشقتیں اٹھا لی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ
ان کو ایک مسئلہ بتانے کے اوپر حاکم وقت نے ناراض ہو کر چہرے کو سیاہ کر دیا، گدے پہ بٹھایا، جوتوں کا ہار ان کے گلے میں ڈالا اور مدینے کے اندر پھر آیا، لوگ دیکھیں کتنا ذلیل کر رہا ہوں۔ اور امام مالک کا یہ حال ہے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں اور جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچان لیا، جس نے نہیں پہچانا میں بتاتا ہوں کہ میں مالک ابن انس ہوں، مجھے اللہ کے دین کے لیے ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خلق قرآن کے مسئلے میں 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے جب 100 کوڑے لگے تو گوشت قیمہ بن گیا، قریب کے بندے نے قیمہ اپنے ہاتھ سے اٹھایا، پہاڑ جیسی استقامت تھی۔ اللہ نے فرشتوں کو دکھایا ہوگا، فرشتوں کو دکھانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اتنی استقامت ہوتی ہے، دین کے اوپر اتنے پکے ہوتے ہیں، ان کے جسم سے جان تو نکالی جا سکتی ہے، ان کے دلوں سے ایمان کو نہیں نکالا جا سکتا۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی 1920 میں، تو حکیم اجمل کی کوٹھی پر تھے، علاج کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کو نہلایا گیا۔ نہلانے والے نے ان کی کمر کے اوپر کچھ عجیب نشانات زخموں کے دیکھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کلکتہ گئے ہوئے تھے، وہ اپنے شیخ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یہ ایک راز تھا، میرے شیخ نے مجھے منع کر دیا تھا کہ زندگی میں کسی کو نہ بتانا، اب چونکہ وفات پا گئے اب میں اس سے پردہ ہٹاتا ہوں کہ جب مالٹا میں قید تھے اس وقت فرنگی ان کو کہتا تھا کہ تم یہ کہہ دو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیں گے، اور حضرت فرماتے تھے یہ الفاظ میں ہرگز نہیں کہہ سکتا، چنانچہ ان کے لیے انگارے جو ہے وہ زمین پر بچھائے جاتے اور ان کو اوپر لٹایا جاتا، یہ ان انگاروں کے نشانات ہیں۔ رات کو کمرے میں آتے، ساری رات بیٹھ کر گزارتے، ہم شاگرد تھے، ہم سے اپنے شیخ کی تکلیف دیکھی نہ جاتی، ہم رو کر کہتے حضرت کوئی ہیلا، کوئی زمانی بات کہہ دیں، ان لوگوں کی تسلی ہو جائے، یہ آپ پر اتنی مصیبت نہ ڈھائیں۔ حضرت فرماتے ہرگز نہیں۔ جب ایک دفعہ بہت میں نے منت سماجت کی تو حضرت میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے حسین احمد تم کیا سمجھتے ہو، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، میں روحانی فرزند ہوں حضرت خدیب کا، میں روحانی بیٹا ہوں بی بی سمیہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، شاہ ولی اللہ کا، اور میں مجدد ثانی کا بیٹا ہوں۔ حسین احمد یہ میرے جسم سے جان نکال سکتے ہیں، یہ میرے جسم سے جان نکال سکتے ہیں، میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ میں ان کی سٹیٹمنٹ دے کر اللہ کے دفتر سے نام کٹوا کر ان کے دفتر میں کبھی نہیں لکھوانا چاہتا، فرشتوں کو دکھانا تھا۔ بشر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے چاہنے والے، دین کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنے والے اتنی مشقتیں برداشت کر جاتے ہیں اور بالآخر اپنے رب کی رضا کے لیے سب کچھ جو ہے قربان کر جاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں پر کئی مرتبہ اس لیے بھی مصیبتیں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بڑھانا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کا درجہ بڑھانا چاہتے ہیں مگر اس کے اعمال ایسے نہیں کہ وہ درجہ پا سکیں، اللہ کوئی مصیبت کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں، جب بندہ اس مصیبت پہ صبر کر لیتا ہے اللہ اس کو بہانہ بنا کر اپنے بندے کو وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے مصیبتوں پریشانیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بات سن لیں ہم خود مانگے نہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن اگر آ جائے تو پھر بے صبری کی ضرورت نہیں ہوتی، صبر کے ساتھ اللہ سے اجر کے مستحق بن جائیے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر و ضبط والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔